جی السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہو گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان موومنٹ کے سلسلے کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، تحریک خلافت۔ آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کر رہی ہوں، امید ہے کہ آپ کو اسکرین پہ پاکستان موومنٹ کا یہ ٹاپک جو ہے تحریک خلافت موومنٹ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم یہ آپ کے بک میں ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیتے ہوئے انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ کے خلاف حصہ لیا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں جو 1914 سے 1919 تک لڑی گئی۔ تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیتے ہوئے انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ کے خلاف حصہ لیا۔ ان دنوں ترکی میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ خلافت کا ادارہ بڑا مقدس اور اہم سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا۔ جنگ میں ترکی کی شکست کے امکانات پیدا ہوئے تو برصغیر کے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ خلافت سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ایک عظیم تحریک کو جنم دینے کا باعث بنی۔ مسلمان بڑے بے چین تھے۔ حکومت برطانیہ نے ابتدا میں یقین دہانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ترکی سے ان کے علاقے چھینے جائیں گے۔ برطانیہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہا اور جنگ میں برکتی حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے درپے ہوا۔ برصغیر میں مسلمان بھڑک اٹھے اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اچھا، یہ اس چھوٹے سے پیراگراف میں انہوں نے بتایا کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی 1814 میں تو اس وقت مسلمان جو برصغیر پاک و ہند میں تھے تو ان سے کہا گیا، برطانوی حکومت نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگ بھی جو ہے وہ انگلینڈ کا برطانوی حکومت کا ساتھ دیں۔ تو مسلمانوں نے چونکہ اب اس جنگ میں وہ دیکھ رہے تھے مسلمان کہ ترکی شامل ہے اور ترکی جو ہے وہ برطانوی حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے، جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو لیکن مسلمانوں نے برطانوی حکومت سے اس بات پر شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ اگر ترکی جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے تو برطانوی حکومت جو ہے وہ وہاں پر ترکی میں جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی نہ وہ بے حرمتی کریں گے اور ترکی کے حصے بھی بکرے نہیں کریں گے۔ مطلب اس کی ڈویژن بھی ہوتا تھا نا اس ٹائم پہ کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کر لیا جاتا تو اس کے جتنی بھی اتحادی قوتیں ہوتی نا جن کو یہ فتح ملتی تو وہ لوگ آپس میں نا جس علاقے پر قبضہ کیا ہوتا تھا اس علاقے کو آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے، اس کی پارٹیشنز کر کے نا۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم برطانوی حکومت کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس جنگ کے بعد ترکی کو شکست ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے جو وہاں پر مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہیں کریں گے، نہ ترکی کے حصے بکرے کیے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس وقت تو برطانوی حکومت نے مسلمانوں کا ساتھ چاہا تھا، ہندوستانیوں کا ساتھ چاہا تھا، تو انہوں نے اس وقت تو ان سے وعدے کر لیے، لیکن جب جنگ کے اختتام پر ترکی کو شکست ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے ترکی جو برطانوی حکومت ہے وہ اپنے وعدے سے پھر گئی۔ تو پھر 1919 میں مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کی خاطر ترکی میں خلافت کے تحفظ کی خاطر اپنی ایک تحریک شروع کی ہندوستان میں، جس کو خلافت موومنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں جی آپ کی بک میں کہ کیا کیا وہ ہوا اس وقت، تو یہ سارے پوائنٹس اس وقت ہم ڈسکس کریں گے۔ جی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جی پورے برصغیر میں عوام و خواص منظم ہونا شروع ہو گئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدام کعبہ کے نام سے تنظیم بنائی۔ قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سید احمد نے ادا کیے۔ ایک بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے بھی اسی دوران میں شروع کی گئی۔ ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ ایسی تھی کہ
مسلمان نا ایک دوسرے کو پیغامات پہنچانے کے لیے کوڈز یوز کیا کرتے تھے. تو اس وقت یہ کسی نے نا یہ سٹارٹ کیا تھا تحریک ریشمی رومال. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے کوڈز ہوتے تھے اس کو کڑھائی کر کے نا کوڈز کو، تو وہ رومال کی ایکسچینج کیا کرتے تھے رومالوں کو نا. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا اس جو تحریک تھی اس کو سٹارٹ کرنے میں. انگریز حکومت نے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا اور مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے ایک جزیرے مالٹا میں قید کر لیا. اب یہ سارے واقعات دیکھیں ہونا شروع ہوئے تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. مجلس خدا میں کعبہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھی کہ علی برادران کی ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی گئی. اس کمیٹی میں مولانا حضرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شریک کیا گیا. خلافت کمیٹی نے پورے برصغیر میں تحریک شروع کی. جلسے اور جلوس نکالے گئے، ترکوں کی مدد کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں. خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائی گئیں. احتجاج ملک گیر صورت اختیار کر گیا. تحریک خلافت رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی اور ملک بھر میں دیگر سرگرمیوں پر چھا گئی. مطلب اس کے تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ اور ایکٹیویٹیز بھی جو جاری تھی نا انگریزوں کے خلاف، ہندو اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جو کوششیں جاری تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس تحریک خلافت نے، اور منظر عام پر صرف یہ ایک تحریک جو تھی وہ نظر آ رہی تھی. اور مسلمانوں نے باقی تمام امور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی ان کو پس پش ڈالتے ہوئے خلافت ترکی کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرنا شروع کر دی. یہ تحریک دن بدن پھیلتی گئی. دیوبند اور ندوۃ العلماء جو انسٹیٹیوٹ، جو ادارے بنائے گئے تھے مسلمانوں کے، ان سے کارکنوں کے جلوس نکلے اور خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ مؤثر بنا دیا. خلافت کمیٹی کی روح رواں علی برادران تھی. اچھا، اب یہ تحریک شروع کرنے کے مقاصد انہوں نے کیا رکھے سامنے اپنے؟ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم یہ پڑھتے جا رہے ہیں خود تو آپ کے مائنڈ میں یہ پوائنٹس بنتے جا رہے تھے کہ یہ میں نے جیسے پہلے پیراگراف میں بتائی تھی کہ یہ تحریک کیوں شروع کی گئی. تو وہی مقاصد ہے اس کے. یہ دیکھیں، نمبر 1 کہ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے. نمبر 2، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی گئی تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم رہے. پھر نمبر 3، ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں. لیکن ایسا ہوا. آگے دیکھیں، ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن کو قائم کیا جائے. یہ 3 مقاصد مسلمانوں نے ہندوستان میں جو تحریک اپنی شروع کی اس کے 3 مقاصد رکھے. نمبر 1، یہ دیکھیے خلافت کو نقصان نہ پہنچایا جائے. نمبر 2، غیر مسلم افواج کے داخلے کو جو ہے منع کر دیا جائے. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مقامات مقدسہ جو ہیں ہمارے مدینہ منورہ مکہ معظمہ، اس میں کہتے ہیں غیر مسلموں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. تو مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی اپنی 3. اور نمبر 3 انہوں نے کیا رکھا کہ ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں اور اس کے علاقوں کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، اس کی جغرافیائی حدود میں نہ رد و بدل کیا جائے. اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ کیا اچھا، میں نے جیسے اب اوپر ہم نے پڑھا نا کہ یہ تحریک جو تھی، یہ باقی دوسری جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو چل رہی تھی ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی انگریزوں کے خلاف، وہ تھوڑی سی نا ماند پڑ گئی اور تحریک خلافت جو تھی یہ تھوڑی منظر عام پر نظر آنا شروع ہو گئی نا سب کو. اور ابھی یہ قریب ہی تھا کہ جو برطانوی حکومت ہے وہ مسلمانوں کے ان ڈیمانڈز کو مان لیتی. لیکن دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، ادھر گاندھی کی اپنی تحریکیں بھی جاری تھیں. گاندھی نے تحریک ترک موالات یعنی تعلقات کو رکھنا، آپس میں برقرار رکھنا، ترک یعنی ترک کر دینا موالات کو، جو رابطے رکھے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ یا انگریزوں کے ساتھ جو رکھے تھے، خاص طور پر انگریزوں کے ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا تحریک ترک موالات سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کس کے ساتھ؟ برطانوی حکومت کے ساتھ. یہ 3 تحریکیں بیک وقت جو گاندھی نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، ترک موالات، سول نافرمانی، کس کے خلاف؟ برطانوی حکومت کے خلاف.
اور تحریک عدم تعاون، ان کے ذریعے برصغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ اب جب تحریک خلافت کو دیکھیں عروج حاصل ہوا تو گاندھی جی نے سمجھا کہ میری سیاسی جو جماعت ہے انڈین نیشنل کانگریس، یہ جو ہے یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اور میری جو یہ تحریکیں ہیں یہ تینوں، ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو گاندھی نے یہ دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر جدوجہد کرنے کا آغاز کرنے لگا۔ گاندھی کو اپنی تحریکوں کی کامیابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی مدد حاصل ہوگی۔ اس نے کہا کہ کہیں میری یہ تحریکیں جو ہیں وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، ان مسلمانوں کی تحریک خلافت جو ہے یہ کہیں زور پکڑ کر اور انگریزوں پر حاوی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہوں تاکہ اسی کے ساتھ ساتھ میری جو یہ تحریکیں چل رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ مل جائے مسلمانوں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں کہ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی مدد حاصل ہوگی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی، یہ سرسری اپنے فائدے کے لیے انہوں نے فور دا ٹائم بینگ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ گاندھی کی ہمدردی سے متاثر ہو کر مسلمان اس تحریک خلافت کے جلوسوں میں اسے یعنی گاندھی جی کو تحریک خلافت کے جلوسوں میں بھی لے آئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے دل خوش کرنے والے مناظر دکھائی دیے۔ ظاہر ہے ہندوؤں نے اپنا فائدہ اٹھانا تھا تو اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تو کہتے ہیں بڑے دل خوش کرنے والے مناظر ہمیں دکھائی دیے۔ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو گاندھی کی یہ جو تحریکیں تھیں، ترک موالات کہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات اپنے منقطع کر دیں، سول نافرمانی کے حکومت کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور عدم تعاون برطانوی حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ اب انہوں نے اپنی تحریکوں کو مسلمانوں کی تحریک خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ اب مسلمان تھوڑے معصوم تھے، ان کو گاندھی کی یہ جو ہوشیاری تھی وہ سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے گاندھی جی کو اپنے اجلاسوں میں بلانا شروع کر دیا تحریک خلافت کے۔ اب جب وہ ادھر آنا شروع ہو گئے تو آپ ظاہر ہے اگر ایک لیڈر اپنے کچھ تحریکوں کے ساتھ آ گیا ہے اور آپ نے اس کو اپنی تحریک میں شامل کر دیا تو اس کی جو تحریکیں وہ پھر آپ کی تحریکیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو نیچے پوائنٹس دیں یہ دیکھیں، یہ ان کی عدم تعاون اور جو ترک موالات ہیں نا ان کے پوائنٹس بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اعزازات اور القابات، جو یعنی کہ اعزازات برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو دیے ہوئے ہیں تو یہ بائیکاٹ شروع کیا گیا کہ وہ ہم واپس کر دیں گے۔ مقامی کونسلوں سے مسلمان مستفی ہو جائیں یعنی چھوڑ دیں ان کی جو نشستیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے، مسلم طلباء طالبات جو ہیں تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات سر انجام دینے کے خلاف فتوے جاری کر دیے کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے فائدوں کے لیے جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دیں گے۔ یہ فتوے جاری کر دیے مسلمان علماء نے، اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا آگے اب یہ دیکھیں تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں نے مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان، اب کچھ مسلمان جو رہنما تھے انہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کروایا، ان کو یہ اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ دارالحرب ہے۔ دارالحرب یعنی ایسی سرزمین ہے کہ جس پر غیر مسلموں کی حکومت ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کر دارالامن یعنی افغانستان ہجرت کر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ علماء نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ یہ جو دارالحرب ہے ہندوستان اس کو چھوڑیں، اور چونکہ یہاں پر انگریز اور غیر مسلم حکومت ہے تو ہم دارالامن یعنی افغانستان چلے جاتے ہیں جس کی سرحدیں ساتھ مل رہی تھیں۔ اب کچھ بیچارے مسلمان معصوم تھے، انہوں نے اپنی جائیدادیں ہندوؤں کو بھیج دی انہیں پونے داموں میں، اور خود ہجرت کی غرض سے کابل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہزاروں خاندان جب سرحد پر پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔
بہت سارے مسلمان دیکھے بیچارے جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہاں پر ہجرت کر گئے تھے، اور اتنا سفر کر کے، بزرگ بھی تھے، بچے تھے، جوان بوڑھے سب شامل تھے اس میں. تو وہ دیکھیے جب اتنی ہجرت کر کے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کہیں جاؤ اور آگے آپ کے اوپر دروازے بند کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ جی آپ واپس چلے جائیں، تو آپ کی کیا سچویشن ہوگی. ہم فیل کر سکتے ہیں ان فیلنگس کو. تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ دیکھیں وہ کہاں برداشت کر رہے، اتنا سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے جب وہ وہاں پہنچے تو حکومت نے ان کو اپنے ہاں پناہ دینے سے ہی انکار کر دیا. اب جب مسلمان واپس پلٹے تو گاندھی کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر بری طرح تباہ ہو. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس تو دیکھو نا کچھ نہ رہا نا، جائیدادیں بیچ دیں اور خود ہجرت کر کے آگے. بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے تھے جو بیچارے بیمار ہو گئے تھے سفر کی وجہ سے، تو وہ جب آگے سے آپ کو مایوسی ہو تو کچھ بیچارے واپسی پہ ہی فوت ہو گئے. اور پھر جو عورتیں بہت ساری کہتے ہیں بیچاری عورتوں نے اپنے زیور بیچ دیے اور ہجرت کی خاطر نا. اور پھر اب ظاہر ہے ایسی سچویشن ہو تو کتنی مایوسی ہوتی ہے لوگوں کو نا. تو اب جب آگے واپس آئے کچھ جو بچے کچے بیچارے مسلمان واپس آئے تو دیکھا جی گاندھی جی نے وہ جو مسلمانوں کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی طریقے خلافت میں، اس میں انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی دکھائی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بہت نقصان پہنچا. وہ کیسے نقصان پہنچا آگے یہ دیکھتے ہیں ہم. اب ہے وقت خلافت، طریقے خلافت جو جاری تھی اس میں مسلمانوں نے ایک وقت بھی بھیجا برطانوی حکومت کے پاس. یہ دیکھیں کہ 1919 میں علی برادران نے ایک وقت تشکیل دیا تاکہ لندن جا کر ارباب اختیار سے ملاقات کرے اور برصغیر کے مسلمانوں کے جذبوں اور مطالبات کو پیش کرے. وفد میں مشیر حسین قدوائی، شعیب قریشی اور سید سلیمان ندوی سمیت 7 افراد شامل تھے. مولانا محمد علی جوہر وفد کے قائد بنائے گئے. مولانا محمد علی جوہر کے زیر قیادت یہ وفد 7 افراد پر مشتمل برطانوی حکومت سے جا کر وہاں پر ملا. لندن میں وزیر اعظم لارڈ لائڈ جارج سے طویل مذاکرات ہوئے. وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جرمنی اور آسٹریا، یعنی 1914 کی جو پہلی جنگ عظیم تھی، انہوں نے کیا جواب دیا لارڈ جارج نے جو برطانوی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچ سکے گا، اور انصاف بڑا بھیانک ہو. یہ جملہ تھا برطانوی وزیر اعظم کا جب یہ ایک وفد تحریک خلافت کا ان سے جا کر ملا. وفد کے اراکین بے حد مایوس ہوئے. انہوں نے میڈیا کو سخت بیانات دیے، نیز وزیر اعظم کی بدعہدی کو بھی نشانہ بنایا. بدعہدی کون سی والی؟ کہ وہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے پہلی جنگ عظیم پہ کہ جی اگر تم لوگ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو مسلمانوں کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ترکی کے خلاف ہم کوئی اقدامات نہیں اٹھائیں گے، نہ وہاں کے مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ترکی کے جو علاقہ ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے. تو وہ سارا کچھ جو تھا انہوں نے ظاہر ہے اپنا پورا نہیں کیا. تو مسلمانوں نے پھر میڈیا کو بڑے سخت بیانات دیے. اس سے پہلے وزیر اعظم وعدہ کر چکا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوک کیا جائے گا، لیکن برطانیہ مکر گیا اور اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ داخل ہوئی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. اب دیکھیں مسلمان، ہندوستان کے مسلمان کتنے غصے میں ہوں گے کہ جنہوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا پہلی جنگ عظیم میں اور پھر برطانوی حکومت مکر گئی اپنے وعدوں سے، تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کر اپنی تحریک کو اور زیادہ بڑھا دیا. اب کہتے ہیں مسلم اخبارات دیکھیں، لکھا ہے کہ برصغیر سے الہلال، کامریڈ، ہمدرد، ذمہ دار اخبار جو تھے وہ شائع ہوتے تھے. تو مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لب و لہجہ اختیار کیا. لاہور کے پیسہ اخبار، ایک اخبار کا نام تھا پیسہ، اس نے زبردست مہم چلائی، اخبارات کو بند کر دیا گیا، پریس ضبط ہو گئی. یہ دیکھیں برطانوی حکومت نے کیا کیا کہ جب یہ اخبارات مسلمانوں کے شائع ہو رہے تھے تو ظاہر ہے اس میں آرٹیکلز بھی مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے
کے خلاف، ان کی انگریز حکومت کے خلاف اپنا لہجہ سخت کر لیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اخبارات کو بند کر دیا گیا، پریس ضبط ہو گئے، لیکن مسلمان صحافی کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے اور مسلم عوام کی رہنمائی کرتے رہے۔ آگے معاہدہ سیبرے۔ اب معاہدہ سیبرے کیا تھا؟ برطانوی حکومت نے کیا کیا یہ دیکھیں۔ معاہدہ سیبرے اتحادی یعنی کہ جو لوگ جیتے تھے جنگ میں نا، اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معاہدہ سیبرے کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان کیوں عائد کیا گیا کہ تم نے جی سوری اسٹوڈینٹس، تھوڑا سا وہ ڈسکنیکشن آ گئی تھی نیٹ میں، اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا لنک ڈاؤن ہو گیا۔ ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے تحریک خلافت، اور ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جی یہ معاہدہ سیبرے ہم پڑھ رہے تھے بچوں۔ تو معاہدہ سیبرے دیکھیں، یہاں پر میں نے پڑھا تھا کہ اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معاہدہ سیبرے کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا، حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا، اب جہاں پر آپ ساتھ یہ دیکھو کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنی ایک تحریک سٹارٹ کی ہوئی تھی ترکی میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، اور ترکی کے علاقے کو ڈویژن نہ کرنے پر، تو اس میں جو ہے ساتھ ساتھ آپ ادھر دیکھیں کہ جو ترکی میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھے وہ ابھرے، اور انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا، لیکن وہاں پر انہوں نے خلافت کو ہی ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ آپ دیکھیں وہ ہندوستان میں خلافت کی رکھوالی کے لیے، خلافت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے تحریک شروع کی ہوئی تھی، اور ادھر مصطفیٰ کمال پاشا جو ترکی میں اب لیڈر بن کر سامنے آئے، انہوں نے خلافت کو ہی ختم کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ہندوستان میں جاری تھی تحریک خلافت، اس میں کیا ہو رہا تھا کہ علی برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا، سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا، جلسے جلوس منظم کیے گئے، رہنماؤں اور عوام نے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھر دی گئیں، ترک افواج کی مدد کے لیے کثیر رقوم جمع کر کے بھیجی گئیں۔ زخمی ترکوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا، جو دوائیں لے کر ترک علاقوں میں خدمات سر انجام دینے کے لیے پہنچ گیا۔ رضاکارانوں کی کثیر تعداد ترکی میں جا کر کام کرنے لگی، انگریزوں کے مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تحریک عدم تعاون، یہ کس کی تحریک تھی؟ گاندھی کی، اور دیگر تحریکوں نے زور پکڑا، حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ برصغیر کے طول و عرض میں یہ تحریک پھیل گئی۔ ہر مسلم نوجوان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ بولی اماں محمد علی کی، یعنی محمد علی جوہر کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ان دنوں میں جب یہ تحریک خلافت چل رہی تھی تو ہندوستان میں مسلمانوں میں یہ نعرہ جو تھا وہ بڑا ان تھا اس وقت نا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جی گاندھی اور دیگر رہنماؤں نے، مسلمانوں نے اپنا لیڈر مان لیا ان کو۔ بدنام زمانہ مسلم دشمن سوامی شردھا نند بھی تحریک میں مسلمانوں کے ہم رکاب رہا۔ درپردہ تو وہ ظاہر ہندوؤں کا تھا ہی، تو اس نے فائدہ بھی ہندوؤں کا ہی سوچنا تھا، تو مسلمانوں کے ہم رکاب رہا، لیکن مسلمان اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کے اندر لے گئے۔ مسلمانوں نے گاندھی کی تحریکوں کے لیے اپنا خون پیش کیا، اس کے مقاصد پورا کرنے میں۔ اچھا، اب یہ وہ ٹائم تھا جب کہ جو مسلمانوں کے لیڈر تھے نا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو اس چیز سے فائدہ اٹھا کر جو گاندھی تھے انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ اب ظاہر مسلمانوں کو
گاندھی لیڈر کی صورت میں نظر آئے تو انہوں نے ان کی تحریکوں کے لیے بھی اپنا خون پیش کیا اور ان کے مقاصد پورا کرنے میں ہر تعاون کیا۔ گاندھی مسلمانوں کو مشورہ دیتا رہا کہ علی گڑھ سمیت مسلم اداروں کے لیے ملنے والی حکومتی گرانٹ کو مسترد کر دو، لیکن کتنا عجیب ہے کہ بنارس کی ہندو یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ نہ کرایا گیا۔ اب آپ دیکھو یہاں پر ہی دیکھو ہندو ذہنیت کے گاندھی مسلمانوں کو کیا مشورے دے رہے تھے کہ علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اس کی گرانٹ لینا مسترد کر دو، حکومتی گرانٹ لینا بند کر دو۔ جب مسلمانوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اپنی جو یونیورسٹی ہے اس کو بھی تو کہو نا کہ وہ بھی گرانٹ لینا حکومت سے بند کر دے۔ وہاں پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی ہنگامی اقدامات کرائے گئے وہ سامنے سارے دیکھو مسلمانوں کی علی گڑھ یونیورسٹی میں کرائے گئے۔ کون کرا رہے تھے؟ گاندھی جی۔ لیکن اپنی بنارس کی جو ہندو یونیورسٹی تھی اس میں کوئی ہنگامہ نہ کرایا گیا اور نہ طلباء کو بائیکاٹ کا درس دیا گیا۔ بنارس میں مدن موہن مالویہ حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لیے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی بلا رہے تھے۔ اپنی یونیورسٹی میں دیکھیں ہندو جو تھے وہ انگریز حکومت کو، پرنس آف ویلز کو، شہزادے کو وہاں سے بلا رہے تھے مہمان خصوصی، اور مسلمانوں کی یونیورسٹی میں کیا کرا رہے تھے؟ ہنگامے کرا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ کلاسوں کا بھی بائیکاٹ کرو، حکومتی گرانٹ بھی نہ لو، اور اپنی یونیورسٹی میں بطور خصوصی مہمان ان کو بلا رہے تھے۔ اب یہ تضاد آپ دیکھیں نا، یہاں پر مسلمانوں نے حکومت سے ملنے والے تمام القابات، خطاب اور آنرری جو عہدے تھے وہ حکومتوں کو لٹا دیے، خطابات اور آنرری عہدے حکومت کو لٹا دیے۔ علی برادران اور دوسرے بہت سے مسلمان رہنما اس وقت جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے، لیکن تحریک زور و شور سے جاری تھی۔ اب یہ دیکھیں جب یہ سچویشن گاندھی جی نے کریٹ کی تو کیا ہونا تھا؟ خلافت کا خاتمہ، تحریک خلافت کا خاتمہ۔ تحریک خلافت جاری تھی کہ برصغیر کے اندر اور ترکی میں ایسے واقعات رونما ہوئے، جیسے میں نے بتایا نا کہ وہاں پر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو تھے وہ برسر اقتدار آئے، انہوں نے ایسی جو ہے پالیسیز اپنائی کہ جس سے خلافت جو تھی وہ ختم کر دی اور ڈیموکریسی رائج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اقدامات جو تھے وہ پالیسی ان کو اپنائی۔ اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں یہ موپلا بغاوت، یہ جو تھے پوائنٹس جی اسٹوڈنٹس اس طرح بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے تحریک خلافت کا جو یہ خاتمہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم تحریک خلافت کا خاتمہ اور انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔